الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع ماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان وإسناده جيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه. رواه الطبراني بإسناد صحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم اور معزز سامعین اور بزرگ بھائی اور دوست بھائی، اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل اور کرم ہوا کہ اللہ نے اس مبارک مجلس میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میں بھی اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے وہ زندگی کے شب و روز اس طرح کے ماحول میں گزروا رہا ہے. یہ اس کا کروڑہا شکر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. قرآن سے جڑ جانا یہ بہت بڑی دولت ہے. ہم سب کا اجتماع جس نسبت سے ہے یہ بہت مبارک اجتماع ہے. آپ حضرات بھی مبارک ہیں، اور یہ اس ادارے کے احباب، ادارے کے انتظامیہ، ادارے کے اساتذہ کرام یہ بہت زیادہ مبارک ہیں جو اس طرح کی مجالس کا انتظام کرتے ہیں اور قرآن کی مجالس قائم کرتے ہیں. پھر خاص طور پر جس نسبت سے یہ ہو رہا ہے وہ اور زیادہ مبارک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا: مع کل ختمۃ دعوۃ مستجابۃ. ہر ختم قرآن کے موقع پر اللہ دعا قبول فرماتا ہے. تو یہ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں یہ ختم قرآن کی مجلس ہے اور یہ دعا کی قبولیت کی مجلس ہے. انشاءاللہ یہاں دعائیں قبول ہوں گی. میرے سرکار آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیش نظر یہ ہم پر امید ہیں کہ اللہ نے جس مجلس میں ہمیں آنے کی توفیق بخشی ہے اس کے آخر میں اس حدیث کے پیش نظر ہماری دعا بھی قبول فرمائے گا. ہمارا جمع ہونا قرآن کی نسبت سے ہے. بہت مبارک کلام ہے اور ایسا کلام ہے کہ انسان کی دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے پاس ایک چیز آئی ہے جس میں 4 خوبیاں ہیں. قرآن آیا ہے، فرمایا موعظہ، وہ نصیحت ہے تمہارے لیے. جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کھول لیں، ان کے لیے کافی وافی ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے. دل میں جو بیماریاں اٹھتی ہیں، حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، آخرت کا شوق نہ ہونا ہے، جنت کی طلب نہ ہونا ہے، دنیا میں پھنس جانا ہے، نافرمانی میں پھنس جانا ہے، ان سارے امراض کا علاج قرآن میں موجود ہے. وَہُدًى، اور یہ قرآن سراپا ہدایت ہے. اس کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، یہ تمہیں ہدایت کی راہوں پہ چلاتے چلاتے جنت میں پہنچا آئے گا. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن سراپا رحمت ہے. جہاں آپ قرآن پڑھیں گے، جہاں تلاوت کریں گے، وہاں اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی. آپ گھر میں قرآن پڑھیں، وہاں رحمتیں اتریں گی. آپ دکان میں قرآن پڑھیں، وہاں رحمتیں اتریں گی. اور رحمتیں کیسے اترتی ہیں؟ جیسے بارش نہیں برستی. بارش برستی ہے تو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ بارش آ رہی ہے. بالکل ایسے
جہاں انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ایسے ہی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ آپ گھر میں پڑھیں تو گھر میں برسے گی رحمت، آپ زمین کھیت میں پڑھیں وہاں برسے گی، آپ دفتر دکان میں پڑھیں وہاں رحمت برسے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی غالباً کسی کتاب میں پڑھا تھا، وہ ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے، ایک آدمی تھا بڑی عمر میں پہنچ گیا، ان پڑھ تھا اور قرآن پڑھنا آتا نہیں تھا، تو اس کو آخر عمر میں یہ کسک اور یہ قلق اور یہ شوق اٹھا کاش میں قرآن پڑھتا۔ تو عمر اتنی ہو چکی تھی کہ اب وہ قرآن سیکھنا اس کے بس میں نہ رہا تھا، تو وہ اپنی اس پر ندامت کرتا کہ میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور مدرسے کے طلباء کو دیکھتا تو رشک کرتا، کیسے مبارک بچے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، اساتذہ کو دیکھتا رشک کرتا قرآن پڑھا رہے ہیں، تو اس کے دل کی یہ ندامت اللہ کو بھا گئی۔ تو وہ کیا کرتا، وہ آ کر یہاں جہاں بچوں کی درس گاہ ہوتی اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا، کبھی رو پڑتا، کبھی دل میں ندامت رکھتا کہ میں ایسا نہ بن سکا، قرآن ناظرہ بھی نہ پڑھ سکا۔ اس ندامت پر اللہ نے اس پر ایک بڑی نعمت فرمائی۔ کیا؟ وہ ایک دن بیٹھا تھا تو بچہ حافظ قرآن حفظ کر رہا تھا، تو آیت پڑھتے پڑھتے اس نے آیت میں غلطی کی، تو اس نے کہا بیٹا صحیح پڑھو۔ تو وہ بچہ چونک گیا کہ یہ بابا نے مجھے غلطی بتا دی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے اور غلطی کی، تو اس نے پھر کہا بیٹا اس کو صحیح پڑھو۔ قاری صاحب نے بلا لیا، معتبر واقعہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، قاری صاحب نے بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو یہ آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ بچے نے غلطی کی ہے؟ اس نے کہا جی بس یہ راز کی بات ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ قاری صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں بتانا ہوگا، آخر ہم نے آپ کو کئی دفعہ آزمایا ہے، بچہ جہاں غلطی کرتا ہے آپ وہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک پڑھو۔ انہوں نے کہا قاری صاحب بات یہ ہے میں قرآن تو نہ پڑھ سکا اور عمر اس درجے کی ہوگی کہ پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن میرے دل میں جو دکھ اور افسوس اور ندامت تھی میں اس پر اللہ کے آگے روتا تھا، اس پر اللہ نے میرے اوپر یہ رحمت فرمائی کہ جب قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہوتا ہے اللہ مجھے اپنی آنکھوں سے دکھلاتا ہے کہ وہاں بارش کی طرح رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ جب بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ مجھے رحمت نظر آتی ہے، جب وہ آیت چھوڑ کر کچھ اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے، غلط پڑھتا ہے، چونکہ وہ قرآن نہیں ہوتا تو وہ رحمت کٹ جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے، تو رحمت جب ہٹتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ قرآن نہیں ہے۔ یہ ہے رحمت للمؤمنین کہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، تو ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ جہاں قرآن ہے وہیں رحمت ہے۔ آج لوگ تعویذ ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں جی ہمارے گھر میں رحمت آ جائے اور ہمارے گھر میں برکت آ جائے، قرآن خود بتا رہا ہے کہ قرآن پڑھو رحمت لو۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں گھروں میں رحمت کے آنے کا، جو آدمی نیا گھر بنائے، نئی دکان بنائے، نیا دفتر بنائے، اس میں وہ یہ کام کرے جو میں حدیث کی روشنی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے پیغمبر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا آپ نے فرمایا ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، آپ نے فرمایا کہ وہ گھر، وہ جگہ جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے، وہاں داخل نہیں ہوتا۔ آپ گھر بنائیں اس میں سورہ بقرہ ایک دفعہ پڑھ لیں شروع میں، آپ دفتر بنائیں، دکان بنائیں، سورہ بقرہ پڑھیں، آپ دیکھیں پھر کیسے رحمتیں اترتی ہیں۔ اب بھی اگر گھر میں کوئی مسائل ہیں آپ پورے گھر میں ایک دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لیں، آپ کے گھر میں اگر کوئی آسیب ہے، کوئی جادو ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسائل ہیں، میرے پیغمبر کا فرمان عالی شان ہے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن خود پڑھیں، ایسا نہ کریں خود دفتر میں حافظ صاحب کو بلایا، بچے کو بھی تم پڑھ دو، شام کو اس کو جیب میں ہاتھ پکڑایا، پیسے پکڑائے بھی جاؤ، یہ نہیں، آپ خود پڑھیں، آپ کے گھر کا کوئی فرد پڑھے، آپ 2 دن میں پڑھیں، 3 دن میں پڑھیں، قرآن اٹھا لیں اور گھر کے اندر سورہ بقرہ کا ختم کر لیں، تو پھر دیکھیں کیسے رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن سراپا رحمت ہے، تو اس رحمت کو ہم نے اپنے گھروں میں لانا ہے اور قرآن کے ساتھ چمٹنا ہے۔ قرآن کے ساتھ چمٹیں گے تو قرآن کہاں کام آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی رسی ہے، اور قرآن خود کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھامو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ کئی مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد قرآن ہے، تو اللہ کے قرآن کو تھامو،
سیدھا اللہ یہی کہہ دیتا کہ اللہ کے قرآن کو تھامو، یہ کیوں کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامو؟ بولا لفظ رسی ہے، مراد قرآن لیا ہے۔ یہ علم بلاغت کی روح سے اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ قرآن کو ایسے سمجھنا جیسے وہ آدمی جو پانی میں ڈوب رہا ہو اور اس کی طرف رسی پھینک دی جائے، رسی اس کے لیے کیا کام دیتی ہے؟ اس کو ڈوبنے سے بچا لیتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ رسی کو تھامو، تو وہ اپنے ڈوبنے سے بچنے کے لیے بہر صورت رسی کو تھامتا ہے، بھلا اس کا جیب سے بٹوا نکلنے لگے، بھلا اس کا موبائل گرنے لگے، بھلا جو ہونے لگے، لیکن وہ رسی نہیں چھوڑتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری نجات اسی رسی میں ہے، بھلا میرا مال، میرا بٹوا، میرا سب کچھ ضائع ہو جائے، وہ اسی میں اپنی نجات سمجھتا ہے۔ اس پر میرے رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے اس قرآن کو بھی رسی سمجھنا اپنی نجات کی۔ اگر زندگی میں نجات چاہتے ہو پھر قرآن کو تھام لو۔ دیکھو علماء کیا کہتے ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اس پر عمل کرو۔ اس رسی کو تھامنے کے لیے اگر مال کا نقصان نظر آتا ہے کہ میں نے اگر قرآن پہ عمل کیا تو کاروبار کا نقصان محسوس ہوتا ہے، عزت کا نقصان محسوس ہوتا ہے، اس کو نہ دیکھنا، یوں سمجھ لینا جیسے ڈوبتا ہوا آدمی رسی میں نجات سمجھتا ہے، بھلا مال ضائع ہو جائے، ورنہ اپنا غرق ہونا سمجھتا ہے۔ تم بھی قرآن کی تعلیمات پر چلنے میں ایسے ہی کامیابی سمجھنا کہ اگر اس رسی کو تھاما تو پار ہو گیا، اور اگر یہ رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی پھر میرے ناکام ہونے میں، غرق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا درس ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ ہم زندگی کے ہر موڑ میں، شادی ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، غمی ہو رہی ہے، کاروبار کر رہا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، علماء کیا کہتے ہیں، دین کیا کہتا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، پھر دیکھو کیسے اللہ کامیابیاں دیتا ہے، کیسے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور اگر قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو ایسے جیسے ڈوبتے ہوئے شخص کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی ہے۔ تو یہ میرا اور آپ کا سبق ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سینے سے لگانا ہے، اس قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ تو اس سبق کو ہم پلے باندھیں گے، کیونکہ ہمارا یہ بیان بھی کوئی برائے بیان نہیں ہے، یہ ایک عملی زندگی کے عزم ہے کہ میں آج کے بیان سے کوئی عملی زندگی کا پہلو لے کر جاؤں کہ میں نے زندگیاں یوں بدلنی ہیں۔ آپ بھی کوئی پہلو لے کر جائیں تاکہ قرآن کے ساتھ ہم لوگ جڑتے جائیں، دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ اور قرآن کیسا ہے؟ سراپا سچ ہی سچ ہے، اس میں تو ذرا برابر بھی شک نہیں کہ شاید یہ بات ٹھیک نہ کہی ہو۔ قرآن نے جہاں نجات کہی ہے وہاں نجات ہے، قرآن نے جہاں بربادی کہی ہے وہاں بربادی ہے، قرآن نے جہاں نقصان بتایا ہے واللہ وہیں نقصان ہے، جہاں نفع بتایا ہے وہیں نفع ہے۔ ہمارے دل کے اندر کی آواز اٹھے کہ قرآن حق ہے، اور آج کا تو کافر بھی مان چکا ہے کہ قرآن سچ ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر، قربان جاؤں قرآن پر، کیا کلام ہے، کیسے بولتا ہے، کیا حقائق کھولتا ہے کہ بڑے سے بڑا کافر بھی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے اور عاجز ہوا بیٹھا ہے، قرآن کی صداقت ماننے پر مجبور ہے۔ آپ دیکھیں قرآن بولتا ہے سورۃ المؤمنون میں، آج سے 1400 سال پہلے جب نہ موجودہ سائنس تھی، نہ موجودہ طب تھی، نہ موجودہ ٹیکنالوجی تھی، نہ موجودہ آلات تھے، اور قرآن اس وقت بول رہا ہے اور ایسی باتیں بول رہا ہے جو اس وقت کے معاشرے میں بولی بھی نہیں جا سکتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ کے اندر کیسے کیے؟ پیٹ تو بند ہے، سرجری کا زمانہ نہیں ہے، اندر سے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور قرآن بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے اندر جب پہلے بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، ابتدا ہوتی ہے بچے کی، سب سے پہلے ایک قطرہ ہوتا ہے پانی کا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علقہ، وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، جمع ہوا خون کی اگلی سٹیج وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، وہ گوشت کا لوتھڑا پھر اندر ہڈی بن رہا ہوتا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ، ہم اس کو ایک انسان بنا دیتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر کی تبدیلیاں ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہیں۔ یہ کب بتایا جا رہا ہے؟ 1400 سال پہلے۔ کوئی الٹرا سونوگرافی نہیں اس وقت، کوئی آلات جدیدہ نہیں، اور سائنس نے اس کو 1970 میں آ کر ایجاد کیا
کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو بالکل یہی مراحل ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن تو اس زمانے میں بول رہا ہے جب تصور بھی نہیں، اور یہ وہ موقع تھا جہاں نعوذ باللہ قرآن کو جھوٹا ثابت کیا جا سکتا تھا کہ قرآن نے اس زمانے میں تو بول دیا کہ بچہ اندر یوں بن رہا ہے، لیکن جب یہ سائنس ایجاد ہوئی اور ایمبریولوجی کا فن ایجاد ہوا اور 1970 میں اس کی تحقیقات مکمل ہوئیں، بالکل 100% ایگزیکٹ یہی ہوئی۔ ماشاءاللہ آپ سب بیٹھے ہیں، آپ میں ہمارے ماشاءاللہ مسلمان ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باتیں تو انگریزوں نے بتائی ہیں، تو ان کو جب یہ پڑھی انہوں نے، تو میں اس کو بھی پڑھ کر حیران ہوا کہ اس آیت کو پڑھ کر بہت سارے انگریز سائنسدان مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ 1400 سال پہلے کیسے بتا رہا ہے کہ اندر یہ کچھ ہوتا ہے، اور ہم تحقیقات کے بعد ان چیزوں کو پہچان رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سچا ہے قرآن، ان باتوں میں مان گئے ہو سچا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فوراً فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ پہلے یہ قرآن کے مرحلے بتائے، پیدائش کے قرآن نے مرحلے بتائے، پھر کہا کہ اس کے بعد تمہیں موت بھی آنی ہے۔ تو سائنسدانوں نے، انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ مرحلے بھی ٹھیک ہیں، مرنا ہے آگے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اگلی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے۔ تو بعض کہنے لگے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پیچھے تو سارا ٹھیک چلتا رہا، جب میں نے کہا کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے تو یہ کیسے جھوٹ ہو گیا ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ قرآن حق ہے، یہ سچ ہے۔ اسی لیے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، والجنت حق، جنت حق ہے، والنار حق، نار حق ہے، سب حق ہے۔ یہ باتیں کیسے قرآن سچ بیان کر رہا ہے جب ان کا تصور تک نہیں؟ سورہ زمر میں قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے پیٹ میں جب کسی بچے کو پیدا کر رہا ہوتا ہے فی ظلمات ثلاث، وہ 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ 3 اندھیرے کس نے بتائے؟ اس وقت تو کوئی پتہ نہیں کہ اندر کتنے اندھیرے ہیں۔ آج جب سائنس ایجاد ہوئی تو اس نے کہا ہاں 3 اندھیرے ہوتے ہیں۔ پہلا اندھیرا پیٹ کا ہوتا ہے، دوسرا اندھیرا یوٹرس کا ہوتا ہے، تیسرا اندھیرا فیٹل میمبرینز کا ہوتا ہے۔ یہ 3 اندھیروں کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ کس نے بتائے تھے؟ کیسی عجب باتیں ہیں، حق 100% سچ، 100% ٹھیک۔ جب اللہ نے یہ بتایا کہ بچہ اندر 3 اندھیروں میں ہوتا ہے، تو آج کی سائنس نے کہا کہ ہاں 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ ہے تمہارا رب اللہ۔ کیسے بولتا ہے وہ، کیسا بادشاہ ہے، لہ الملک، سب کا بادشاہ وہی ہے، لا الہ الا ہو، اسی ایک کو مانو۔ یہاں تک وہ ٹھیک چلتے رہے سائنسدان، ہاں ٹھیک ہے 3 اندھیرے ہیں فلاں ہیں، آخر میں اللہ کہتا ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اب کدھر رخ کیے جا رہے ہو؟ یہاں تک میں ٹھیک ہوں، اللہ فرماتا ہے آگے میں کیسے غلط ہو گیا ہوں؟ تو میرے بھائیو یہ وہ قرآن ہے جو بالکل سچ ہے۔ عجیب بتاؤں آپ کو، آج کی جیوگرافی جو ارضیات کا علم ہے، انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی آلات نہیں ہیں کہ جس اللہ کے نبی تو حجاز سے باہر تشریف ہی نہیں لے گئے۔ آپ نے نہ دنیا کے سمندر دیکھے، نہ آپ نے دنیا کے ممالک دیکھے، اور آپ مدینہ میں بیٹھ کر قرآن بتا رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن وہ کہہ رہا ہے جو آج سائنس ایجاد کر رہی ہے۔ جب آج کی سائنس نے پوری دنیا کے سمندروں کو دیکھا اور پوری دنیا کے خشکی کو دیکھا، پھر ان کا تناسب نکالا، تو سائنس نے یہ بتایا کہ 71% دنیا میں پانی ہے، 29% خشکی ہے۔ یہ موجودہ تحقیق ہے۔ ہم قرآن میں آتے ہیں، قرآن میں البحر جس کا معنی سمندر اور پانی ہے، یہ لفظ آپ پورا قرآن میں گننا شروع کر دیں۔ آج کل تو سافٹ ویئر آئے ہوئے ہیں، آپ لکھیں کلک کر کے بتا دے گا کتنی دفعہ آیا ہوا ہے۔ البحر کا لفظ 32 دفعہ آیا ہے، اور البر خشکی کا لفظ 13 دفعہ آیا ہے۔ 32 اور جمع 13 45 ہو گیا، گویا کہ پوری دنیا کے 45 حصے ہو گئے۔ اب اس کا ہم فیصد نکالتے ہیں، اب 32/45 ضرب 100، جواب 71%۔ آپ کیلکولیٹر سے دیکھیں، 13 قرآن میں بر خشکی کا لفظ 13 دفعہ آیا ہے، اور ٹوٹل 45 ہیں، 13/45 ضرب 100، جواب 29% ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، قرآن کب یہ بول رہا ہے جب اس کا تصور تک نہیں ہے؟ پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ قرآن سچ نہیں ہے؟ اللہ نے پہلے صفحے پر کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ اونچی کتاب ہے جس میں شک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ حق ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا کون ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر میرے بندو کدھر جا رہے ہو؟ میرے قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن ایک رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، یہی بچائے گا دنیا میں، یہی بچائے گا تمہیں آخرت میں، یہی نجات کا راستہ ہے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہم عزم کریں کہ ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے، شادیوں میں بھی چلیں گے، غمیوں میں بھی چلیں گے، کاروباروں میں بھی چلیں گے، معاشرت میں بھی چلیں گے۔ جب کڑوے گھونٹ پینے کا وقت آئے گا اور قرآن کہے گا ایسا نہ کر ایسا کر، ہم کڑوے گھونٹ پی جائیں گے لیکن قرآن کے خلاف نہیں کریں گے۔ یہ حق ہے، سچ ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہی ہمیں نجات دلائے گا، یہ ہمارے اندر کی آواز ہو۔ تو میرے بھائیو، جس کلام کو کافر بھی نہ سچ جھوٹا ثابت کر سکا بلکہ کافر اس کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا، آج ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں اس کے نجات دہندہ ہونے پر یقین نہ رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کے پیچھے چلیں گے تو دنیا زندگی گزارنا اوکھی ہو جائے گی، مرنے کے بعد خیر اللہ بخش دے گا۔ قرآن کے پیچھے چلیں گے کاروبار ڈاواں ڈول ہو جائیں گے، قرآن کے پیچھے چلیں گے جو عزت بنی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے گی، قرآن کے پیچھے چلیں گے تو یہ پریشانیاں، یہ مسائل آئیں گے۔ کیا شیطان نے ہمیں پٹی پڑھا دی ہے؟ ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے اللہ روزیوں میں برکتیں دے گا، ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے اللہ گھروں میں خوشیاں لے گا، ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے قرآن ہمیں عزتیں دلائے گا، ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے گھروں سے مصائب رفع چکر ہو جائیں گے، حالات نکل جائیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ بھلا قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی زندگی ہے؟ میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، ممبر کی نیت سے نہیں کہہ رہا، قرآن سے بڑی کوئی خوبصورت زندگی نہیں ہے، اس کی کڑواہٹ میں بھی مٹھاس ہے۔ قرآن کے اوپر چلو کڑوے گھونٹ پینے پڑے، واللہ اس میں مٹھاس ہے۔ قرآن کے پیچھے چلو کاروبار کو آگے پیچھے کرنا پڑا، واللہ اس میں برکت ہے۔ قرآن کے پیچھے چلو اور کاروبار کو چلاؤ، واللہ اس میں عروج ہے، اڑان ہے، پروان کا اوپر ہونا ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھتے، ہم اس کو مانتے، ہماری دنیا بھی بنتی، ہماری آخرت بھی بنتی۔ قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو قرآن کے پیچھے چلانا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا اور اپنے بچوں کو عالم بنانا، یہ لائن ہو ہماری، دنیا بھی اچھی پائیں گے، آخرت بھی اچھی پائیں گے۔ جو بچے قرآن پڑھ کر بیٹھے ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن حافظ قرآن آئے گا اور پھر قرآن آئے گا، قرآن کہے گا یا رب حلہ، تحلیہ سے کہ اے اللہ اس کو آج آراستہ کر دینا، اے اللہ آج اس کو مزین کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یلبس تاج الکرامہ، اللہ ایک عزت کا تاج حافظ قرآن کو پہنا دے گا۔ قرآن کہے گا یا رب زدہ، اللہ تھوڑا سا اور کر دے۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، ان حفاظ کو اللہ پھر ایک جوڑا پہنائے گا جس پر عزت چھائی ہوئی ہوگی۔ پھر وہ کہے گا اے اللہ ارضا عنہ، حافظ قرآن ہے اس سے راضی ہو جا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا اقرأ ورقہ، اب اے حافظ قرآن تو قرآن پڑھ اور جنت کے درجوں پہ چڑھ۔ اب یہ قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا۔ قیامت کے دن بڑے لوگ آئیں گے، حافظ قرآن کو تاج بھی ملے گا، حافظ قرآن کو جوڑا بھی عزت کا ملے گا۔ تو اس کے والدین کا کیا ہوا جنہوں نے بنایا؟ حدیث میں آتا ہے البس والداہ تاجا یوم القیامہ، حافظ کی امی کو بلایا جائے گا، حافظ کے ابو کو بلایا جائے گا اور ان کو ایک تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ ماں باپ دونوں کو پہنایا گیا، لیکن عموماً اس میں باپ کی قربانی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ باپ سوچتا ہے کہ ادھر مولوی بنا دیا تو روزی کا کیا بنے گا، باپ سوچتا ہے یہ تو مولوی ملا بن جائے گا، تو باپ سارے کڑوے گھونٹ پی کر بچے کو مدرسے میں قاری صاحب کے حوالے کر کے آ جاتا ہے۔ تو باپ کو کیا ہوگا؟ باپ کو ایک تو قیامت والے دن تاج پہنایا گیا، دوسرا تاج اس کو طوج ابوہ بتاج فی الجنت یعرفہ اہل الجنت بہ، جب یہ حافظ قرآن کا باپ جنت میں پہنچے گا پھر اللہ اس کو سب کے سامنے ایک تاج پہنایا جائے گا، وہ ایسا تاج ہوگا کہ جب یہ جنت میں چلے گا پھرے گا، اہل جنت اس تاج کو دیکھ کر دور سے کہیں گے یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، کہ اس کی یہ عزت اس تاج کی وجہ سے ہوگی۔ وہ تاج سب سے یونیک ہوگا، وہ اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ آدمی حافظ قرآن کا باپ ہے۔ جیسے آج یہاں پھول نہیں لگتے،
बैज नहीं लगते, और आदमी को दूर से देख के हम पहचान लेते हैं ये फलां ग्रेड का आदमी है, ये उसका फूल और बैज सर पे अल्लाह ताज सजाएगा, इसने बच्चे को मदरसे में दाखिल कराया था। मेरे अजीज़ भाइयों, वालिदैन भी पार हैं, बच्चा भी पार है। इन बच्चों से मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा, हाफिज़ बन गए हैं, अल्लाह इनको आलिम बनाए। तो ये अगर आलिम बन जाएंगे तो बस एक हदीस अर्ज़ करता हूँ ताकि बात हम अपने वक्त में ही समेट लें। मुझे इंतज़ामिया ने घंटा सवा घंटा दिया था ताकि उसमें हमारी सारी बातें सिमट जाएं। ये बच्चे मैं अर्ज़ करूँगा कि हाफिज़ कुरान बन गए हैं, अब आलिम बन जाएं। अल्लाह आलिम को क्या देगा? मजमुअज़ ज़वाइद की हदीस वक़ूल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिम बनने वाले के बारे में कि अल्लाह आलिम को क्या देगा? क़यामत का दिन होगा, मंज़र है क़यामत का। क्या मंज़र है क़यामत का? क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा, दिल धक धक कर रहे हैं, अबसारुहा खाशिआ, आँखें शर्म के मारे झुकी हुई हैं, सर मुहतिईन मुक़निई रूसिहिम, सर ऊपर को उठाए हुए दौड़ रहे हैं, अफ़इदतुहुम हवा, दिल वहदहशत से उड़े हुए हैं। यौम तुबद्दलुल अर्ज़, ज़मीन बदल के तांबे की हो चुकी है, वस्समावात, आसमान बदल कर और कर दिया गया है। यौम तुदना शम्सु का मिक़दार मील, मुस्लिम की हदीस, सूरज ऊपर से अल्लाह नीचे कर देगा सरों के ऊपर। ज़मीन बदली हुई है और सूरज ऊपर आ चुका है। कितना ऊपर है? क्या मिक़दार मील। सुरमा की सिलाई देखिए, इतनी सी होती है, एक सिलाई के बराबर सरों के ऊपर सूरज आया हुआ होगा। सारी इंसानियत परेशानी के आलम में होगी, दिल धक धक कर रहे हैं, होश व हवास उड़े हुए हैं। इतने में अल्लाह क्या करेगा? युमय्यिज़ुल उलमा, अल्लाह सारे मजमे में से उलमा को छांट कर अलग जमा करेगा। अल्लाह कहेगा या माशरल उलमा, आए उलमा की मुबारक जमात। सारे मुतवज्जो हो गए कि पूरा मजमा मैदान माशर का लगा हुआ है, ये एक गिरोह अलग जा रहा है, इनको क्या खिताब हो रहा है? अल्लाह फरमाएगा ए उलमा की जमात, इन्नी लम अज़ा इल्मी फीकुम लिउअज़्ज़िबकुम, अरो मैंने तुम्हें कोई आलिम इसलिए नहीं बनाया था कि मैं तुम्हें जहन्नम में डालना चाहता था, नहीं। फिर किस लिए? इज़हबू फ़क़द गफ़रतु लकुम, जाओ मैंने तुम सबको मुआफ़ कर दिया है। अगली बात सुनो, हदीस का टुकड़ा, अला मा कान फ़ीकुम वला उबाली, मेरे बंदो मुझे मालूम है तुम उलमा थे, तुम्हारे अंदर गुनाह भी थे, तुम्हारे गुनाहों के बावजूद जन्नत में चले जाओ। हदीस मकबूल है। तो उलमा की ये शान है, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएगा क़यामत वाले दिन। तो मैं इन बच्चों से अर्ज़ करूँगा कि ये आलिम बन जाएँ, वालिदैन से भी अर्ज़ करूँगा आप इनको आलिम बना दें। क़यामत वाले दिन आप उठेंगे, जब हाफिज़ के वालिद की ये शान है तो आलिम के वालिद की क्या शान होगी। छोटी सी बता देता हूँ, क़यामत वाले दिन लोग आएंगे जो कुछ जन्नत में जा रहे हैं, कुछ जहन्नम में, नेक पारसा मुत्तकी बुजुर्ग बड़े आएंगे, अल्लाह के सामने पेश होंगे। अल्लाह फरमाएगा उदखुलिल जन्नह, चल जन्नत में चला जा। दूसरा उदखुलिल जन्नह, जन्नत में चला जा। तीसरा नेक आया, जन्नत में चला जा। इतने में एक शख्स आएगा, अल्लाह कहेगा कैफ, तू ठहर जा, तशफ़्फ़ा अलिन्नास, चूँकि तू आलिम है तू ठहर जा, जहन्नमियों में से जिसके सर पे हाथ शफात रखता जाएगा मैं जन्नत में भेजता जाऊंगा। अल्लाह इसकी इज्जत को बरोज़ महशर सबके सामने अयां कर देगा कि इसको प्रोटोकॉल कहते हैं, कि अल्लाह उसको ठहराएगा कि तू ठहर, तुझसे मैंने हाथ रखवाने हैं। तशफ़्फ़ा अलिन्नास, तू दस्ते शफात रखता जा, मैं जन्नत में तेरे साथ रवाना करता जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को आलिम बनाना ये हमारा रुख हो। मैं मिन्नत गुजारिश अर्ज करूंगा आपसे, अपने बच्चों को अल्लाह के वास्ते इसलिए मदरसे से दूर ना करना कि रोज़ी का मसला बनेगा और रज़ाक नाराज़ हो जाता है। ये ए फॉर एप्पल पढ़े, बी फॉर बोट पढ़े, इसको रोज़ी मिलेगी। ये अलिफ से अल्लाह पढ़े, बे से बंदा पढ़े, इसको रोटी नहीं मिलेगी। अल्लाह को हम इतना समझते हैं कि वो, मैं ये नहीं कहता ए फॉर एप्पल पढ़ना गुनाह है, मैं ये कहता हूँ हम ये समझते हैं कि इससे रोज़ी मिलेगी, अलिफ अल्लाह से नहीं मिलेगी। हम नहीं रोटी खा रहे, बगैर रोटी के यहाँ बैठे हुए हैं। शैतान को धोखा है, कुछ नहीं है। हम जो आयत याद आ गई, अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र, अल्लाह ने फरमाया लोगो शैतान तुम्हें गुर्बत से डराएगा।
موقع کی آیت یاد ہے، شیطان تمہیں غربت سے ڈرائے گا، اس کے پاس یہ بڑا مضبوط ہتھیار ہے، کو غریب ہو جائے گا ایک سائیڈ پہ، کہا اس سے نہ ڈرنا۔ یہ کون ہے؟ الغرور، یہ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، چھوٹا نہیں، اس نے بڑوں بڑوں کو دھوکے میں لگایا، اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہ برباد کر دے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم اپنی اولادوں کا رخ مساجد اور مدارس کی طرف کریں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ دنیا بھی اچھی بنائے گا، آخرت بھی اچھی بنائے گا۔ آپ دنیا میں بچے کو حافظ بنائیں، بچے کو عالم بنائیں، اللہ آپ کی آخرت بھی اچھی کرے گا، دنیا بھی اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا واقعہ ہے اور حیران کن واقعہ ہے، آپ خود حیران ہوں گے، اور جس نے مجھے سنایا ہے یہ اس کے اپنے ساتھ پیش آمدہ واقعہ۔ میں آدمی کا نام بتاتا ہوں، آپ تسلی کر سکتے ہیں۔ مولانا خلیل احمد سراج صاحب ڈیرہ اسماعیل خان کے مشہور عالم دین ہیں، ممکن ہے آپ میں سے بعض ان کو جانتے ہوں، جو انہوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر مجھے واقعہ سنایا ہے۔ مدینہ منورہ میں وہ 20 سال سے زیادہ رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب سراج صاحب وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے بڑے عالم گزرے ہیں۔ تو مولانا خلیل صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہم والد صاحب کے پاس بیٹھے پڑھ رہے تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بچوں کو حافظ بنانا اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ تو کہنے کہ ہم ابا جی کے پاس بیٹھے پڑھ رہے تھے، ایک آدمی آیا اور داڑھی شیو تھا، دنیا داری والا اس کا حلیہ تھا۔ ابا جی نہ اٹھ گئے اور اٹھ کر اس کو سلام کیا، جیسے ایک عزت پروٹوکول آدمی کسی کو دیتا ہے، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ کہ جب گئے تو میں نے پوچھا، میں بیٹا تھا ذرا جرأت کر گیا، میں نے کہا ابا جی یہ آپ اس آدمی کو اٹھ کر ملے ہیں اور ہم تو اس کو کوئی خاطر خواہ جانتے بھی نہیں کہ یہ علاقے کا کوئی بڑا آدمی ہو، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا، یہ کلاس کے اندر سوال ہو رہا ہے، کہا بیٹا یہ وہ آدمی ہے جس کو میرا رب قیامت والے دن تاج پہنائے گا، اس لیے کہ اس کے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اس نے 5 کو حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ اس کو قیامت والے دن تاج پہنا کر عزت دے گا، میں سراج نہ عزت دوں اس کو، اللہ اس کو عزت دے گا۔ پھر اگلا جملہ فرمایا، کہا بیٹے دیکھنا مجھے اللہ سے امید ہے، جس نے اپنے بچوں کو یوں اللہ کے نام پر ڈالا ہے، اللہ اس کو ایمان کی موت دے گا، اللہ اس کو شریعت کی زندگی والی موت دے گا، اللہ اس کو خوبصورت موت دے گا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ جو آدمی اس زمانے میں اپنے بچوں کو یوں قرآن کو اور اللہ کے حوالے کر دے، اللہ ایسے کو نہیں چھوڑتا میرا بیٹا۔ بات آئی گئی ہوگی۔ مولانا خلیل احمد صاحب طالب علم تھے، عالم بن گئے، عالم بن کر مدینہ منورہ چلے گئے، بہت عرصہ وہاں رہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آ کر مجھے ملا، ایک شرعی حلیے میں، داڑھی کرتا، مجھے کہا کہ مولانا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کہنے لگا ہاں مجھے یاد آ گیا، تم وہی تو نہیں ہو جو ابا جی کے پاس آئے تھے اور ابا جی اٹھ کر ملے تھے؟ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ اور وہ بالکل اس کا حلیہ ایسے تھا، دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا تھا، کہ سلام دعا ہوئی، خیر خیریت ہوئی۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز میں ریاض الجنہ میں نماز پھرا، اتنے میں ایک آواز اٹھی شرطوں کی طرف سے، شرطے کہتے ہیں پولیس والوں کو، شرطوں کی طرف سے آواز اٹھی، توفی پاکستانی، توفی پاکستانی، ایک پاکستانی فوت ہو گیا، ایک پاکستانی فوت ہو گیا، فی السجدتی فی الصلاۃ، نماز کے اندر جماعت میں سجدے میں ایک پاکستانی فوت ہو گیا ہے۔ تو وہ جو شرطے تھے، چونکہ یہ تو کئی سالوں سے وہ مدینہ منورہ رہ رہے تھے، کہا وہ مجھے جانتے تھے تو میرے پاس ہے، اور مجھے چونکہ جانتے تھے پاکستانی ہے، کہا یہ کون ہے اس کو دیکھو، کہا میں قریب گیا تو وہی تھا، وہ ریاض الجنہ میں فوت ہوا، وہ نماز کے اندر فوت ہوا، وہ سجدے میں فوت ہوا۔ کہ میں نے اس شرطے پولیس والے کو بتایا میں اس کو جانتا ہوں، یہ ہمارا پاکستانی ہے، اور اس نے کہا یار اس کی یہ موت کیسے ہے؟ یہ اس نے کہا کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے سارے بیٹے بیٹیوں کو قرآن کے حوالے کر دیا تھا، ان کو حافظ قرآن بنایا۔ مولانا خلیل احمد صاحب کہتے ہیں میں آنکھوں دیکھا گواہ ہوں، اس شرطے والا ایک دم اٹھا، روضہ رسول کی طرف سے نے منہ کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں آج ہی اپنے بچوں کو سکول سے نکال کر مدرسے میں داخل کراؤں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ قرآن والوں کو نہیں ضائع کرتا، اللہ قرآن والوں کی دنیا بھی اچھی بناتا ہے۔ ہم میرے نبی کی ان حدیثوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تاج پہنائے جائیں گے عزت کے، جوڑے پہنائے جائیں گے عزت کے، اللہ عزت دے گا۔ کہاں چلی گئیں وہ حدیثیں؟ کیا وہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنے کے لیے ہیں؟ نیچے بیٹھ کر سننے کے لیے ہیں؟
کون سا وہ آخر امتی رسول ہوگا جو بیٹھ کر فیصلے کرے گا؟ میں اپنے بچے اللہ کے قرآن کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنے بچے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، پھر دیکھو اللہ کیا کچھ دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ پھر ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ ہم ضروری ہے ہم اس لائن پر چلیں جس لائن پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں چلایا ہے۔ ہم تو اللہ سے بھی دور ہوئے، اللہ کے رسول سے بھی دور ہوئے، ان کی تعلیمات سے بھی دور ہوئے، دکھ سے کہوں تو ہم ان کی محبت سے بھی دور ہوئے۔ آج سینوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، آج عشق غیر ہے۔ آج سینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تڑپاتی نہیں ہے، ہمارے اندر اٹھتی نہیں ہے کہ دل عشق میں اٹھتا ہو روضہ رسول کی زیارت کو، دل عشق میں اٹھتا ہو مسجد نبوی جانے کو، عمرے کے لیے جانے کو، سارے پیسوں کا رخ بزنس کی طرف، گھروں کی طرف، گاڑیوں کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف۔ نہ مکہ کا نام ہے، نہ مدینہ کا نام ہے، نہ بیت اللہ کے شوق ہیں، نہ مسجد نبوی کے شوق ہیں، نہ قرآن کے شوق ہیں، نہ عشق مصطفیٰ ہے۔ ہم خالی ان چیزوں سے۔ میرا نبی تو اتنا اونچا تھا۔ یہ تو زندگیاں ہی ایسی ہونی چاہیے کہ عشق مصطفیٰ میں گزریں، ذکر مصطفیٰ میں گزریں، تذکرہ مصطفیٰ میں گزریں۔ میرے نبی کی عزت تو اونٹ بھی کرتا تھا، میرے نبی کی عزت تو جانور بھی کرتے تھے۔ مجمع الزوائد کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا گروہ آیا، کہا یا رسول اللہ ہمارا ایک اونٹ ہے لیکن وہ بولا ہو گیا ہے اور باغ میں ہم نے اس کو اندر کر کے باہر تالا لگا دیا ہے، ہمیں اندر آنے نہیں دیتا وہ۔ تو آپ کوئی دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ساتھ لے چلو۔ میرا پیغمبر اٹھ کے جاتا ہے اس باغ کی طرف جس کے باغ کی دیوار کو باہر سے تالا لگایا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں دروازہ کھولو، دروازہ کھول کے آپ اندر جاتے ہیں تو وہ اونٹ کھڑا ہے جس سے یہ مالک ڈر رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں تعال ادھر آ، ادھر آ۔ میرے آقا نے اونٹ کو بلایا، فجاء مطأطئا رأسہ، وہ سر جھکائے آ کر قدمہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ فخاتمہ، آپ نے نکیل اٹھائی اور اس کو ڈالی اور مالک کے حوالے کر دیا۔ وہ چپ کر کے مالک کے ساتھ چلا گیا۔ صدیق اکبر کی ہستی ساتھ ہیں، رفیق سفر ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ اونٹ آپ کو جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق لیس شیء بین الارض والسماء الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الجن والانس۔ صدیق زمین و آسمان کے درمیان کافروں کے علاوہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں محمد مصطفیٰ رسول ہوں۔ ان سب کو پتہ ہے میں رسول ہوں۔ یہ تو میرے بھائیو وہ رسول ہے۔ آپ کے پاس ایک عورت آئی، دلائل النبوہ کی حدیث ہے، عورت آئی اور اس کے ساتھ بیٹا لائی تھی، نوجوان لڑکا تھا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ شب ولم یتکلم منذ ولد، جب سے پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک لفظ نہیں بولا، گونگا ہے، دعا کر دیں۔ تو وہ مایوس بیٹھی تھی۔ آپ نے دعا کیا کرنی تھی؟ میرے نبی کی رحمت للعالمین کی صفت جوش میں آئی، آپ نے ڈائریکٹ اس کو مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا من انا، وہ تو گونگا بہرا ہے، اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور زبان چالو ہو گئی۔ وہ عورت گئی تھی بچے کو لے کر، وہ گونگا بہرا تھا، وہ واپس آئی تو وہ فصیح اللسان تھا، اس کی زبان جاری تھی۔ میرے پیغمبر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں کون ہوں، بس زبان چالو ہو گئی۔ میرے بھائیو یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہمارا نبی۔ ان کی اڑانے دیکھو، معراج پہ تشریف لے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کیا ہستی ہے وہ جو زمین سے اٹھتی ہے اور آسمان تک چلی جاتی ہے، آسمان سے اوپر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں تھا تو کیا ہوا میرے ساتھ؟ کہا جبریل آئے میرے پاس، اور کیا تھا؟ جیء بطست بذہب مملوء ایمانا، ایک ساتھ تشت ٹرے لائے جو ایمان سے بھری ہوئی تھی، سونے کی ٹرے تھی اور وہ ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا میرا دل نکالا گیا، میرے دل کو زمزم سے دھویا گیا، فحوشیا، اور میرے دل کے اندر پھر اس جو نور ایمان سے وہ تشت بھرا ہوا تھا میرے دل کے اندر بھر دیا گیا۔ ثم عیدا، یہ ہارٹ سرجری ہو رہی ہے،
دل باہر نکالا گیا آقا کا، اس میں وہ نور بھر دیا گیا، پھر حدیث میں آتے ثم اعیدا، پھر وہ دل دوبارہ اندر جذب کر دیا گیا، پھر آپ کو کہا گیا چلیں، آپ کے سامنے سواری لگی براق کی، آپ نے اس پر قدم رکھا، اس پر سوار ہوئے تو وہ بدکنے لگا۔ جبریل نے کہا ارے اس سے بہتر سواری تو آج تک کسی جگہ سواری نہیں ہوئی، کیا کر رہا ہے؟ فرفض عرقاً، جب اس جانور نے یہ سنا جبریل نے کہا کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس سے بہتر کوئی سواری نہیں دیکھی ہوگی۔ فرفض عرقاً، حدیث میں آتا ہے یہ سننا تھا جانور پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میرے سرکار آقا کو تو جانور بھی پہچانتے تھے۔ آپ نے اس پر تشریف رکھی، آپ گئے، اب بیت المقدس پہنچے ہیں، سارے انبیاء ہیں، آپ کو امام بنا کر امام الانبیاء کا ٹائٹل دیا گیا، سارے انبیاء کو مقتدی بنایا گیا۔ اس سے آگے آپ چلتے ہیں، پہلے آسمان پر آپ گئے، حضرت جبریل ساتھ ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جبریل نے، تو آگے سے سوال ہوا من ھذا، کون؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا من معک، ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول ہے محمد۔ دروازہ کھلتا ہے، آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں، اڑان تو دیکھیں، آپ کا یہ جانا اسی بدن اطہر کے ساتھ تھا، خواب نہیں دیکھا، آپ اسی بدن کے ساتھ جا رہے ہیں، جیتی جاگتی حالت میں جا رہے ہیں۔ کیا اڑان ہے ہمارے پیغمبر کی۔ اب پہلا آسمان کراس کرتے ہیں تو حضرت آدم تشریف فرمائیں، حضرت آدم نے دیکھا حضور آ گئے، انہوں نے کہا مرحباً بالابن الصالح والنبی صالح، ویلکم میرا پیارا نیک بیٹا نیک نبی۔ پھر آپ دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں مرحباً بالاخ الصالح، ہمارا نیک بھائی مرحبا۔ پھر آپ تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر یوسف علیہ السلام موجود ہیں، وہ کہتے ہیں مرحباً بالاخ الصالح، ویلکم مرحبا ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت ادریس سے ملاقات ہوتی ہے، وہ مرحبا کہتے ہیں۔ پھر آپ پانچویں پہ جاتے ہیں، پھر نبی سے ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ چھٹے پہ جاتے ہیں، نبی سے ملاقات ہوتی ہے، بتاتا جو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آپ ساتویں پہ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے آگے آپ جانے لگتے ہیں سدرۃ المنتہا، پھر آگے اڑنے لگتے ہیں۔ یہ روایت بخاری کے نہیں دوسری جگہ کی ہے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت جبریل رک جاتے ہیں، تو میرے سرکار نے فرمایا جبریل سے ایترک الخلیل خلیلہ فی ھذا المقام، ارے دوست کو یہاں کے چھوڑ رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا مقام اتنا اونچا اور بڑا ہے، اگر اس سے آگے جبریل جیسا مقرب فرشتہ ایک قدم بھی بڑھا لَاحْتَرَقْتُ بِالنَّارِ، جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اس سے آگے محمد مصطفیٰ کی اڑان ہے، جبریل کی بھی مجال نہیں ہے۔ تو سرکار اٹھتے ہیں، آگے جاتے ہیں، رب سے ملاقات ہوتی ہے، 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آگے معروف باتیں آپ نے جانی ہیں، وہ 50 سے 45 سے 40، پھر کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں ہوتی ہیں، آپ 5 نمازیں لے کر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ وہاں سے عالم زیریں کی طرف آنے لگتے ہیں تو آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امضیت فریضتی، میرا حبیب میں نے جو فرض دینا تھا دے دیا، وخففت علی عبادی، میں نے اپنے بندوں پر رحمت کر دی، لے پڑھیں گے 5 اور میں ثواب 50 کا دوں گا، بخاری کی حدیث ہے، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا۔ میرے نبی وہاں سے تشریف لاتے ہیں، آپ نے معراج میں جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی، ان آنکھوں سے دیکھی، کیا مقام ہے، وہ کیا ہستی ہے۔ آپ نے جنت میں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل، آپ نے دیکھا وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سنی آواز، اور وہاں آپ نے حضرت ابراہیم سے جب ملاقات کی، آپ کی حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم تو پھر والد ہوئے حضور کے، کہا بیٹا اپنے امت کو میرا سلام دینا اور انہیں کہنا کہ جنت کی زمین طیبۃ التربہ، بڑی عمدہ مٹی ہے، عذبۃ الماء، یہاں کا پانی بڑا شیریں ہے، انہا قیان، چٹیل زمین ہے، درخت لگانے کی ضرورت ہے، اور امت کو بتانا ان غراسها سبحان اللہ، اس کے درخت سبحان اللہ کا پڑھنا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह का पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना है, अल्लाहु अकबर का पढ़ना है। ये मेरे 4 दरख्त लग चुके हैं। हमें यहाँ शजरकारी का शौक़ है, यहाँ हमें ज़िरात का शौक़ है, दरख्त लगाओ दरख्त लगाओ। जो ज़िम्मेदार होते हैं वो ज़मीन बनाते हैं तो जो पंगडंडियाँ होती हैं उस पर भी दरख्त लगा देते हैं कि ये हिस्सा भी ज़ाय ना होने पाए। दरख्त लगाने हैं तो ये भी लगाओ वो भी लगाओ कि वहाँ की ज़मीन चटियल हमारी इंतज़ार में है। ये आपने जन्नत देखी, फिर आपने जहन्नम देखी। जहन्नम में जो आपने जो कुछ देखा वो मैं बतौर ख़ास बयान करना चाहता हूँ, ज़रा आपकी तवज्जो मतलूब होगी। माशाल्लाह पहले भी आप तवज्जो से बैठे हैं, थोड़ी सी ख़ास बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं जब जहन्नम में गया, जहन्नम को देखा, मैंने जब जहन्नम को देखा तो मुझे उसमें कुछ ऐसे लोग नज़र आए। आपने फरमाया तुक़रदु शिफ़ाहुहुम व अलसिनतहुम बिमक़ारीज़ मिन नार। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जिनके होंठ और ज़ुबानें आग की कैंचियों से काटी जा रही थीं। मैंने कहा जिब्रील ये कौन है? उन्होंने फरमाया हाउलाई खुतबाउ उम्मतिक, ये आपके उम्मत के ख़तीब हैं। कैसे? कल्लज़ीना यअमुरूना बिल मारूफ़ व यनसौना अनफुसहुम, बेअमल ख़तीब हैं। तकरीरां करने के लिए तो मिंबर पे शाहसवार हैं, जैसे इस जैसा कोई नेक और अलामा नहीं। जब खलवत में तन्हाइयों में जाते हैं, टच मोबाइल खुल जाता है, कोई देखने वाला नहीं होता, फिर सब जायज़ हो जाता है, तो फिर ये भूल जाते हैं अल्लाह को। जब ये किसी के साथ मामला लेन देन करते हैं, अगला गुस्सा दिलाता है, मिंबर की तकरीरें भूल जाती हैं, फिर ये गुस्से में आ जाते हैं, लड़ पड़ते हैं। बीवी के साथ ऊंच नीच हो जाए, बीवी से लड़ पड़ते हैं। किसी के साथ मामलात को तो सच बयानी नहीं करते, ये अमल में कोरे हैं और ज़बान के शाह सवार हैं, फसी और लिसान हैं। का ये वो ख़तीब हैं, मिंबर पे अल्लामा थे, घर में नाफरमान थे, तन्हाइयों में नाफरमान थे, ज़बान से अगले को तकलीफ़ देने वाले थे, मामलात के गलत थे, आँखों से गलत देखने वाले थे। ये उम्मत के वो ख़तीब हैं। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा शदीद है, आपने फरमाया मैं गया, जब मैंने पहली दफ़ा ये हदीस पढ़ी मेरे दिमाग पर कई दिन तक इसका असर रहा कि क्या मेरे आका ने फरमाया है। काश मेरे बुज़ुर्ग और दोस्तों हम अपने पैगंबर को अमल के लिहाज से भी सच्चा समझते। अभी तक तो हम अकीदे के लिहाज से समझते हैं, हमारा अकीदा है हमारे पैगंबर सच्चे हैं, काश हमारा अमल भी कहता कि सच्चे हैं, मज़ा तो आता ज़िंदगी का। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, आप ज़रा गौर से सुने। आप फरमाते हैं मैंने देखा जहन्नम को, उसमें लोग हैं। कैसे? आपने फरमाया बुतूनुहुम कल बुयूत, उनके पेट ऐसे हैं जैसे बड़े बड़े कमरे, फीहल हयात, उसमें बड़े बड़े सांप दौड़ रहे हैं, तुरा मिन खारिजी बुतूनिहिम, पेटों के बाहर से बड़े बड़े सांप दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये हक है, ये सच है। ऐसे लोग होंगे जहन्नम में जिनके पेट नहीं होंगे, कमरे होंगे, उनके अंदर आंतें नहीं होंगी, अज़दहे होंगे। तो अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्रील से मन हाउला या जिब्रील, ये कौन है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हाउलाई अकलतुर रिबा, या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के सूद खोर हैं, ये सूद खाते थे। जो लुकमा सूद का अंदर जाता है वो रुपया नहीं जाता, वो एक सांप जाता है। जब सूद से मैं फल लेकर आता हूँ, रब्बे जुल जलाल की कसम, सेब नहीं अंदर उतर रहा होता, वो सांप उतर रहा होता है। हमें बिन देखे यकीन है इन बातों का। जब सूद के पैसे से मैं कोई कपड़ा लेकर पहनता हूँ, वो कपड़ा नहीं पहना मैंने, वो मैंने सांपों को इकट्ठा किया है। जब सूद से कारोबार परवान चढ़ते हैं, वो कमरा का पेट का कमरा बड़ा हो रहा होता है, वो माल नहीं बड़ा हो रहा होता, वो बिजनेस नहीं बड़ा हो रहा होता, वो पेट का कमरा बड़ा हो रहा होता है। हमारे यहाँ मियाँ चन्नू का वाक़या है, एक आदमी ने सूद पे कर्जे लेने शुरू किए, होते होते कारोबारी बन गया, हत्ता कि वो एक छोटी फैक्ट्री का मालिक बन गया, लेकिन सब कर्जे सूद पर थे। आज के कितने बैंक हैं जो सूदों पे कर्जे दे रहे हैं, ऐसे भी हैं जो बगैर सूद पे देते हैं। तो सूद पे चढ़ते चढ़ते वो फैक्ट्री का मालिक हो गया, खैर दुनिया में नाम बन गया, फैक्ट्री वाला हो गया। वैसे मैं सच कहूँ,
अगर वो सूद पे कर्जे ना लेता, वो हलाल का कारोबार करता, वल्लाह वो फिर भी फैक्ट्री का मालिक होता, फिर भी होता। ये उसको शैतान ने धोखा दिया कि तूने सूद पे कर्जा ना लिया तो नीचे रह जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता। मेरे पैगंबर का फरमान है, इन्ना रिज़्क़ ला यतलुबुल अब्द कमा यतलुबु अजलु। अरबी ग्रामर का जोर देखो। आप फरमाते हैं, लोगों, इंसान का लिखा हुआ रिज़्क़ उसको ऐसे ढूंढता है जैसे मौत ढूंढती है। ये हो सकता है कि किसी की मौत उसको ना पहुंचे, ये भी नहीं हो सकता कि दुनिया में उसको जो आज रोज़ी मिली है ये इसको ना मिले, इसके मुकद्दर में थी। हलाल कमाता फिर भी मिलती, देर सवेर अलहदा बात है, मिलती ज़रूर। तो वो सूदखोर था, इंतकाल हो गया। तो अगले दिन कुछ दूसरे फैक्ट्री के लोग आए मिलने के लिए उसके बेटे को। तो फातिहा खानी हुई तो वो कहने लगे, चलो हमें उनकी कब्र पर भी ले चलो, हम वहाँ फातिहा खानी कर लेते हैं। जब ये उनको लेकर कब्र पर गए तो सांप दरमियान में बैठा हुआ था। ये हमारे इलाके का वाक़या है। और वो वापस आ गए। मेरे अजीज़ भाइयों, हम कब समझेंगे? मैं कैसे आपको बताऊं कि हमारे नबी सच्चे हैं? मैं कैसे बताऊं हमारे पैगंबर सच्चे हैं? हम अकीदों में सच्चा समझते हैं, अमल में भी तो सच्चा समझते कि वाकई वो हक सच कह रहे हैं। मैं बर्बाद हो गया अगर मैं सूद पे लग गया। ये आपने दूसरे लोग देखे, तीसरे और भी देखे। आपने देखा लहुम अज़फ़ारुन मिन नुहास, एक और गिरोह के पास आपका गुजर हुआ, उनके नाखून ये नहीं है जो हमारे हैं। आपने फरमाया मिन नुहास, तांबे के नाखून हैं, तांबे के बड़े बड़े नाखून। क्या कर रहे हैं? यख्मुशून बिहा वुजूहहुम व सुदूरहुम, उन तांबे के नाखूनों से मुंह और पेटों को छील रहे हैं, ऐसे गोश्त लटक रहा है। आपने पूछा जिब्रील ये कौन हैं? कहा ये वो हैं जो आपकी उम्मत की गीबत किया करते थे। और दूसरा यक़ऊन फी आरादिहिम, और ये उनको बेइज्जत किया करते थे, ये वो हैं। आज कौन सा घर ऐसा है जिसमें बीवी बेइज्जत नहीं हो रही? आज कौन सा घर ऐसा है जिस घर में बहू बेइज्जत नहीं हो रही? मैं आपसे हाथ नहीं खड़े करवाता, आपसे दिल में हाथ खड़े करवाता हूँ। एक आदमी हाथ खड़ा करके दिखलाए जो कहे कि जिस दिन मेरी शादी हुई है उस दिन से लेकर आज तक मैंने बीवी को कभी तकलीफ नहीं दी, मैंने कभी बेइज्जत नहीं किया, उसको एक दफ़ा भी नहीं किया। हम सराकी लोग हैं, हमारे मुआशरे का कल्चर ये है कि अपनी माँ बहन के सामने जब तक किसी मौके पर बीवी को बेइज्जत ना कर लूँ उस वक्त तक मैं रन मुरीद हूँ, उस वक्त तक मैं माँ बहन का नहीं हूँ, मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ। हमारे यहाँ इसको ज़रूरी समझते हैं कि उसको दबा के रखो और उसके माँ बाप के सामने भी उसको लिफ्ट ना करवाओ। और मेरे पैगंबर क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ कितना प्यार करते थे। किसी ने आपसे पूछा भरी मजलिस में, या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन नास इलैक, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको मोहब्बत प्यार किससे है? आपने फरमाया आयशा से। सारी मजलिस में आपने कहा आपने बीवी से प्यार किया है, बीवी से मोहब्बत की है। और हमारे यहाँ कोई गलती बेचारी से हुई नहीं और उससे ऊपर ताना ठा है उसको। और कभी उसको कहा जा रहा होता है तुझे फलानी डिश बनानी नहीं आती, तुझे खाना बनाना नहीं आता, कपड़े इस्त्री करते हुए कपड़ा जला क्यों है? मेरे भाइयों, कोई बीवी भी ये चाहती है मैं शोहर के कपड़े जला दूं, कोई बीवी भी ये चाहती है कि मुझे खाने पकाने ना आए। औरत ज़ात है, उसको कोई डिश पकानी नहीं आती तो कोई बात नहीं, कपड़े जल गए तो कोई बात नहीं, खाना उसके हाथों गिर गया तो कोई बात नहीं। हमने उठाया कि उठो कपड़े इस्त्री करो, वो नहीं उठी, सोई रही। हम नहीं कई दफ़ा सोए रहते। लोग दुकान पे लेट चले जाते हैं अगर नींद का गलबा हो तो। अपनी दुकान लेट हो सकती है, बीवी अगर काम न करे तो क्या हर्ज है? वो इंसान नहीं है। बहू आ जाए घर में नौकरानी आ जाती है, उस पर सारे बादशाह बने हुए होते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, ये इंसाफ नहीं है, ये अगले को बेइज्जत करना है। सबको इज्जत दो, बीवी को भी इज्जत दो, बेटों को भी इज्जत दो, बेटियों को भी इज्जत दो। बस ये मेरी आखिरी बात है कि बेटियों को हम इज्जत दें। ये भी हमारे मुआशरे का एक दुखड़ा है। बेटा पैदा हो, मैसेजिंग हो रही होती है, बेटा पैदा हुआ है, दावतें हो रही होती हैं, मिठाइयाँ, अगला के बेटा पैदा हुआ है मिठाई खिलाओ, जब कहो जी, जिधर कहो जी। बड़ी मुश्किल से हुआ है, 4 बेटियों के बाद हुआ है, 3 बेटियों के बाद हुआ है। और अगर बेटी पैदा हो, आए है, ना कोई मैसेज होता है, ना कोई दावतें होती हैं,
اور منہ لٹکائے پھر رہا ہوتا ہے۔ اگر زیادہ بیٹیاں پیدا، جتنی بیٹیاں اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں اتنا اس کا منہ لٹکتا چلا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں چند منٹوں میں انشاءاللہ۔ اور سرکار کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے پیغمبر کے بیٹے زندگی میں با حیات نہیں رہے، آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ دیکھو کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو حضور علیہ السلام کے بیٹوں کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے۔ کیسا دکھ ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے فلاں سیاستدان کے کون کون سے بیٹے ہیں، فلاں سیاستدان کی کون کون سی بیٹیاں ہیں، یہ ہمیں نام بھی آتے ہیں۔ میرے آقا کے کتنے بیٹے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ کا سب سے بڑا بیٹا قاسم، آپ کا دوسرا بیٹا عبداللہ، آپ کا تیسرا بیٹا جو مدینہ میں پیدا ہوا ابراہیم، سب سے بڑا ابراہیم تھا، 18 ماہ کی عمر میں انتقال کر گیا۔ 4 بیٹیاں، زینب سب سے بڑی، ان سے چھوٹی رقیہ، ان سے چھوٹی ام کلثوم، ان سے چھوٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، لخت جگر رسول کی۔ اونچی شان ہے حضرت فاطمہ کی، پھر کسی موقع پہ اہل بیت ہی صحیح انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ کی زندگی میں بیٹیاں رہی ہیں، بیٹے تو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ تو اب بیٹیوں کی میں شان بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اب جب بیٹی ایک پیدا ہو تو گھر میں کیا ہوتا ہے؟ چلو ایک نہیں، ایک بیٹی سب سے پہلے پیدا ہو، یعنی پہلے حمل سے بیٹی پیدا ہو۔ حضرت واصلۃ بن اسقا فرماتے ہیں من یمن المرأۃ تبکیرها بالانثی، وہ عورت بڑی مبارک ہے جس کے حمل سے پہلا بچہ جو پیدا ہو وہ بیٹی ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جس عورت کا پہلا بچہ بیٹی ہو، پتہ نہیں اس کا، ہمارے سرائک میں کہتے ہیں ان کا بنیاد ہی ایسے ہے، یعنی ان کی نسل اور خاندان ہی ایسے بیٹیاں جنتی ہیں۔ دوسری تیسری پیدا ہو جائے بس اس کو طلاق دینے کے منصوبے شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں خانوال میں سچا واقعہ ہے، ایک عورت کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی، مرد نے طلاق دے دی۔ اور سب یہ زمانہ آنا تھا، ہم نے آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ پہلی بیٹی پیدا ہو برکتیں اترتی ہیں، حدیث مجمع الزوائد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں، مثلا یہ آپ کا محلہ ہے، یہاں بیٹے بیٹیاں دونوں پیدا ہو رہے ہیں، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے حبط ملک من السماء فی سلم من نور، آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے نور کی سیڑھی لے کر، کہاں؟ ینتہی الیہا بالبرکہ، پورے محلے میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہوتی ہے سیدھا وہاں نور کی سیڑھی اتارتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ یضع یدہ علی ناصیتہا، پیشانی پہ آ کے ہاتھ رکھتا ہے، وجناحہ علی جسدہا، بدن پر آ کے پر ملتا ہے، اور پھر اس کو آ کر کہتا ہے نعم الخالق، ہمارا اللہ کتنا اچھا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، ربی و ربک اللہ، میرا ربی اللہ تیرا ربی اللہ، ضعیفۃ خرجت من ضعیفۃ، تو کمزور، تیری ماں بھی کمزور ہے، چونکہ تو کمزور ہے مجھے میرے رب نے پیغام دے کر بھیجا ہے جو میں اس بچی کے وارثوں کو سنانے آیا ہوں۔ وہ کیا جبریل پیغام دیتا ہے؟ کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا ہے المقیم علیہا معان یوم القیامہ، جبریل جا پیغام دے کر آ، جو آدمی بھی اس بچی کی دیکھ بھال کرے گا اس کی مدد کرنا قیامت کے دن مجھ رب ذوالجلال کے ذمہ ہو گئی۔ اس بچی کی پرورش کرنے والے کی مدد میں اللہ کروں گا۔ یہ ابھی بچی پیدا ہوئی ہے، اور بچی ایک ہو تو میرے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، من ولدت لہ ابنۃ، جس کی بیٹی پیدا ہو وہ 2 کام نہ کرے، وہ اس کو اللہ جنت دے گا، فلم یعدھا، اس کو زندہ درگور نہ کرے، زندہ دفن نہ کرے، ولم یہنھا، 3 کام، ولم یہنھا، اور اس کی بے عزتی نہ کرے۔ بے عزتی کیا مطلب؟ اس کو عزت دے۔ ولم یؤثر ولدہ علیہا، بیٹے کو اس کے اوپر ایک درجہ نہ دے، یعنی یوں نہ کرے کہ بیٹے کی تو شان ہے، بیٹی تو گزارا ہی کرنا ہے۔ کئی بیٹیاں یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہمارا باپ بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے کم کرتا ہے، یہ نہ کرے۔ وہ بیٹی کو احساس دلائے میرا سب کچھ تو ہے، بیٹی کو احساس دلائے تجھے دیکھ کے میں خوش ہوتا ہوں، بیٹی کو احساس دلائے تو میرا سب کچھ ہے، میری بیٹی تیرا گھر بن جائے تو پھر بھی واپس آ جائے ویسے تھی جیسے پہلے ہے، میری بیٹی تو قیامت تک میری زندگی اگر ہوئی میرا دست شفقت تیرے اوپر رہے گا۔ یہ بیٹی کو احساس نہ ہونے دے کہ بیٹا آگے ہے۔ یہ ایک بیٹی پیدا ہوئی، اب بیٹیاں 2 ہو گئی ہیں، اگر کسی کی 2 پیدا ہو گئیں
تو میرے نبی نے فرمایا من آلا جاریتین، جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے۔ اب لڑکیوں میں بہن بھی آ سکتی ہے، بھانجیاں بھی آ سکتی ہیں، بھتیجیاں بھی، بعض دفعہ آدمی بھانجیوں کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، کبھی بھتیجیوں کی۔ آپ نے فرمایا جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں اور ان کے گھر بنا دے، جاء یوم القیامت ہوا وانا، قیامت والے دن یہ دو بچیوں کی پرورش کرنے والا جب آئے گا تو قیامت دن کیسے آ رہا ہوگا؟ وہ اور میں قیامت کے دن دونوں ایسے آ رہے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ کیا مقام ہے اس شخص کا جس کا کندھا میرے پیغمبر کے کندھے سے ملا ہوا ہو، حضور کے ساتھ اٹھ کر میدان محشر میں چل رہا ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ دو بیٹیاں، اور اگر تین ہو جائیں تو پھر آپ نے مقام اور بڑھا دیا، بیٹیاں بڑھ رہی ہیں تو گریڈ بڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا من آل ثلاث بنات، جس آدمی نے 3 بچیوں کی پرورش کی، فأدبہن، ان کو اچھی تعلیم دی، زوجہن، ان کے گھر بنائے، احسن الیہن، اور ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا رہا، فلہ الجنہ، اس کے مقدر کی جنت ہو گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ چند گزارشات تھیں جو میں بیٹیوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ بیٹیاں جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی نے بیٹیوں کی ذمہ داری اٹھائی اور اچھا سلوک کیا، کن لہو سترا من النار، قیامت والے دن جب یہ بچیاں پہنچ چکی ہوں گی اور یہ باپ بھی آ رہا ہے جس نے بچیوں کی پرورش کی، اگر یہ گناہگار بھی ہوا، جہنم کی طرف جانے لگا، یہ اس کی بچیاں آگے جہنم سے دیوار بنا کر کھڑی ہو جائیں گی اور اس کو کہیں گے ابا جی ادھر جنت کو، جہنم میں نہیں جانا۔ یہ حدیث ہے مسلم کی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ہم معاشرے میں جو اپنی بیویوں کو اور بچیوں کو عزت نہیں دیتے، یہ تہذیب مصطفیٰ نہیں ہے، یہ تہذیب اسلام نہیں ہے۔ ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہو، عشق خدا ہو، اور ہماری زندگیوں میں حسن معاشرت ہو، حسن اخلاق ہوں، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑے پار ہیں اور آخرت میں بھی بیڑے پار ہیں۔ تو آپ سب حضرات نیت کر کے اٹھیں کہ ہم بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ، ہم بچوں کو عالم بنائیں گے انشاءاللہ، اور ہم قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی بیوی، بہن، ماں، بیٹی سب کو عزتیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔